باب الرجل یجمع بین المرأة وابنتها وبین المرأة واختها فی ملک الیمین، اس آدمی کا بیان جو جمع کرے عورت اور اس کی بیٹی کو اور عورت اور اس کی بہن کو ملک یمین میں۔ یعنی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ باندی کے طور پر ماں بیٹی کو اور دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع رکھنا جائز ہے۔ یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں باندی کے طور پر بیٹی ماں دونوں کو رکھتا ہے، اسی طرح دو بہنوں کو جمع کرتا ہے، یہ تو جائز ہے۔ مسئلہ اختلاف یہ ہے کہ اگر دو بہنیں ملک یمین میں ہے یا ماں بیٹی ملک یمین میں ہے تو ان سے صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، ان کو صحبت میں جمع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحبت میں ان دونوں کو جمع کرنا وطین ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور قرآن کریم میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آخر میں فرمایا وان تجمعوا بین الاختین، اور حرام کیا گیا تم پر اس بات کو کہ تم دونوں کو جمع کرو۔ تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، چاہے نکاح کے طور پر ہو چاہے وطی کے طور پر ہو۔ تو اس لیے دونوں صورتوں میں نکاح کے اعتبار سے بھی اسی طرح صحبت کے اعتبار سے بھی دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو یعنی باندیوں کو جتنی چاہے جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تعداد نہیں آئی ہے اور نہ ہی رشتوں کی ممانعت آئی ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو ان آیتوں کا جواب یہ ہے کہ وہ آیتیں خاص ہیں، ان میں سے ان سے مراد یہ ہے کہ ملکیت کے طور پر جمع کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے آزاد عورتوں میں جمع کرنا ممنوع ہے اسی طرح سے باندیوں میں بھی جمع کرنا ممنوع ہے۔ جیسے مثال طور پر قرآن کریم کی آیت ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے، اپنی باندیوں سے۔ تو یہاں بیویوں کا تذکرہ ہو گیا، تو بیوی بنانا تو انہی کو جائز ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کی ہے، باقی دو بہنوں کو بیوی بنانا ہی جائز نہیں ہے۔ اور باندیوں کا جو ذکر آیا ہے وہ عام ہے۔ تو یہ جو ہے کون ان کا عمار بن یاسر، یہ صحابی ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ باندیوں میں سے بھی اتنی ہی وہی چیزیں حلال ہیں جو کہ آزاد میں سے حلال ہیں، باندی میں سے بھی وہی عورتیں حلال ہیں جو کہ آزاد میں سے حلال ہیں، اور جو آزاد میں حرام ہے وہی باندیوں میں بھی حرام ہے۔ تو چونکہ آزاد میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح سے باندی میں بھی دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اور جمع کرنے سے مراد صحبت کرنا ہے، نہ کہ ملک یمین میں رکھنا۔ دیکھیں اس آدمی کے بیان جو عورت اور اس کی بیٹی کو اور عورت اور اس کی بہن کو ملک یمین میں جمع کرے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو بتلایا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کیا زہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کے حوالے سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عتبہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عورت اور اس کی بیٹی کے بارے میں، ان میں سے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں، مما ملکت یمینہ، ان میں سے جن کے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں، یعنی جو باندی بن جائیں۔ تو ترجمہ ہوگا کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا عورت اور اس کی بیٹی کے بارے میں جو باندیاں ہوں، مما ملکت یمین سیدھا ترجمہ کریں گے جو باندیاں ہوں، کیا ان میں سے کسی ایک سے صحبت کی جا سکتی ہے دوسرے کے بعد؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ ان دونوں کو جائز قرار دوں، ان دونوں کو، اور اس سے منع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ دونوں بہنوں کو یا دو ماں بیٹیوں کو صحبت کے اعتبار سے جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم کو بتلایا امام مالک نے زہری کے حوالے سے، انہوں نے قبیصہ بن زویب کے حوالے سے کہ ایک آدمی نے پوچھا حضرت عثمان سے دو بہنوں کے بارے میں، ان میں سے کہ جن کے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں، یعنی باندیوں میں سے۔
ایک آدمی نے حضرت عثمان سے دو بہنوں کے بارے میں پوچھا جو باندیا ہوں، کیا ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ ان دونوں کو حلال کر دیا ہے ایک آیت نے، اور حرام کر دیا ہے ایک آیت نے۔ تو جس نے حلال کیا ہے اس سے مراد وہ ہے الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اسی طرح سے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانہم۔ تو یہ جو باندیوں کا تذکرہ آیا ہے تو عام آیا ہے، اس میں کوئی قید نہیں آئی ہے کہ صرف ایک ہی باندی رکھ سکتے ہیں، دو نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی قید نہیں آئی ہے، تو اس سے تو حلت ثابت ہوتی ہے۔ اور ان دونوں کو حرام کر دیا ایک آیت نے۔ تو دوسری آیت ہے وان تجمع بین الاختین، تو اس میں صراحت آئی ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب دو آیتیں جمع ہو گئی، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب مبیح اور محرم جمع ہو جائیں تو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان نے اسی اعتبار سے جواب دیا کہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت سے حلت ثابت ہوتی ہے، ایک آیت سے حرمت ثابت ہو رہی ہے، تو جب حلت اور حرمت جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ ان دونوں کو ایک آیت نے حلال کر دیا ہے اور دوسری آیت نے ان کو حرام کر دیا ہے، اور میں اس کو کرنے والا نہیں ہوں، ما کنت لیصنع ذلک، اور میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں، یعنی میں اس کو حلال نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر وہ شخص نکلا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے ملاقات کی اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ شخص جو حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا تو حضرت عثمان کے پاس سے نکلا، اور چونکہ اسے تشفی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں آیتیں ہیں، دونوں آیتیں ایک دوسرے کے معارض ہیں، تو اس لیے تشفی نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے ایک صحابی کے پاس پہنچے اور ان سے اس سلسلے میں پوچھا۔ تو انہوں نے جواب دیا لو کان لی من الامر شیء، اگر مجھے معاملے میں کچھ اختیار ہوتا، یعنی اگر مجھے طاقت ہوتی، مجھے قدرت ہوتی، اگر مجھے معاملے میں کچھ اختیار ہوتا، ثم اوتیت باحد، پھر لایا جاتا میرے پاس کسی کو، ثم اوتیت باحد، پھر کسی کو لایا جاتا میرے پاس، فعل ذلک، جس نے ایسا کیا ہوتا، جعلتہ نکالا، تو میں اس کو سزا بنا دیتا۔ تو یہ جو ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید حضرت علی تھے، تو حضرت علی نے تو جواب صاف صاف دے دیا کہ اگر یہ اس طرح کا ممنوع کام ہے کہ اگر میری حکومت ہوتی اور میرا کنٹرول چلتا، پھر کوئی شخص میرے سامنے اس طرح کا لایا جاتا جس نے یہ گناہ کیا ہوتا، تو میں اس کو سزا دیتا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لا ينبغي لا يحل، جائز نہیں ہے کہ جمع کرے وہ عورت اور اس کی بیٹی کو، اور نہ عورت اس کی بہن کو ملک یمین میں۔ تو ملک یمین سے مرادی ہے کہ صحبت کے اعتبار سے ملک یمین میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، باقی ملکیت میں لانا جائز ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا مگر تحقیقی حرام کیا باندیوں میں سے بھی اسی کے مثل، مگر تحقیقی حرام کر دیا ہے باندیوں میں سے بھی اسی کی مثل، الا ان یجمعہن رجل، مگر یہ کہ ان کو ایک آدمی جمع کر سکتا ہے، یعنی آزاد میں تو 4 کو ہی جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن باندیوں میں سے کتنی بھی باندیوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی بذالک انہ یجمع ما شاء من الاماء، وہ اس سے ارادہ کر رہے تھے کہ جمع کر سکتا ہے جتنی باندیوں کو چاہے، ولا یحل له فوق 4 حرائر، اور اس کے لیے حلال نہیں ہے 4 آزاد عورتوں سے اوپر، وہ قول ابی حنیفہ، وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ تو جو چیزیں باندیوں آزاد عورتوں میں سے حرام ہے وہی باندیوں میں سے بھی حرام ہے، البتہ باندی جتنی چاہے جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن آزاد عورتیں 4 سے زیادہ جمع نہیں کی جا سکتی ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جی پڑھیں۔ باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها بعلة المرأة أو بالرجل. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا ينبغي أن يجمع بين المرأة وأختها في اليمين. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ما حرم الله تعالى من الحرائر شيء إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا أن يجمعن رجل يعني بذلك أنه يجمع ما شاء من الإماء ويحل له فرق 4 حرائر وهو قول أبي حنيفة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إن مدت سنة ولم يمسها خيرت فإن اختارته فهي زوجته ولا خيار لها بعد ذلك أبدا وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة. وإن قال إني قد إن كان سيدا فالقول قوله ما يليه وكان نظر إليه النساء فإن قلنا هي بكر خيرت بعدما تحلق بالله ما مسها وإن قلنا هي طيب فالقول قوله ما يمينه لقد مسسوا وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. عن سيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة به جنون أو ضر فإنها تخير إن شاءت فرت وإن شاءت فارقت. قال محمد إذا كان أمرا لا يحتمل خيرت فإن شاء فرت وإن شاء فارقت وإلا لا خيار لها إلا في الجنين والمجبوب. باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها لعلة بالمرأة أو بالرجل. اس آدمی کا بیان جو کسی عورت سے نکاح کرے اور اس تک نہ پہنچ سکے کسی بیماری کی وجہ سے جو عورت میں ہو یا آدمی میں ہو. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر کسی وجہ سے صحبت نہیں کر پاتا ہے، بیماری چاہے آدمی کے اندر ہو چاہے عورت کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ان کے درمیان تفریق کی جائے گی یا ان دونوں کو آپس میں اسی حالت میں رہنا ہوگا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمی مرد کے اندر ہوتی ہے، مرد کبھی عنین ہو جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے، تو یہ مجبوب ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یا عورت ایسی بیمار ہوتی ہے کہ اس کی شرمگاہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، یا تو اس سلسلے میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ 1 سال تک کی مہلت دی جائے گی. اگر ایسی بیماری ہے جو ٹھیک ہو سکتی ہو علاج کے ذریعے سے تو ان کو 1 سال کی مہلت دی جائے گی. اگر وہ 1 سال کے اندر اندر شوہر لوٹ آتا ہے اور بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو ان کے نکاح کو باقی رکھا جائے گا، اور اگر وہ 1 سال میں ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کے درمیان تفریق قرار دی جائے گی. دیکھیں، امام محمد فرماتے ہیں ہم سے بیان کے امام مالک نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کے ابن شہاب نے سعید بن مسیب کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فإنه يضرب له اجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. سعید بن مسیب کہتے تھے کہ جو کسی عورت سے شادی کرے
جو کسی عورت سے شادی کرے اور اس کو چھونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فلم یستطع ان یمسھا، اسے چھونے کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی اسے صحبت نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی جائے گی، یضرب لہ اجل سنہ، تو اس کے لیے 1 سال کی مدت طے کی جائے گی۔ اگر وہ اسے صحبت کر لیتا ہے تو صحیح، ورنہ تو ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ امام محمد فرماتے ہیں اسی کو ہم لیتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، ان مضت سنۃ ولم یمسھا خیرت، اگر 1 سال گزر جائے اور مرد نے عورت کو نہ چھوا ہو اور اس سے صحبت نہ کی ہو تو عورت کو اختیار دیا جائے گا، یعنی عورت کو اختیار دیا جائے گا، فإن اختارت ہو فہی زوجتہ ہو، اگر وہ عورت اس مرد کو اختیار کر لیتی ہے تو اس کی بیوی رہے گی، ولا خیار لہا بعد ذلک ابدا، اور اس کے لیے اس کے بعد کبھی بھی اختیار نہیں رہے گا۔ تو پہلی مرتبہ اس کو یہ اختیار دیا جائے گا 1 سال کے بعد کہ اگر چاہے تو اس کو منتخب کر لے، اس کے ساتھ میں رہے اسی بیماری کے ساتھ، یا یہ کہ چھوڑ دے۔ تو اگر وہ عورت چھوڑ دیتی ہے تو تفریق کرا دی جائے گی، قاضی ان کے درمیان جدائی کرا دے گا، چاہے مرد طلاق نہ دے تو قاضی ان کے درمیان فسخ کرا دے گا، اور اگر عورت کے اختیار کر لیتی ہے تو پھر وہ ہمیشہ اس کی بیوی رہے گی، پھر اس کے بعد اس کی بیماری کی وجہ سے اسے مقدمہ دائر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کے لیے اس کے بعد کبھی بھی اختیار نہیں رہے گا۔ وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، اور اگر وہ عورت اپنے آپ کو اختیار کر لیتی ہے تو یہ ایک طلاق بائن ہو جائے گی، تو ایک طلاق بائن کی طرح شمار کی جائے گی، یہ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ دوبارہ نکاح میں آنا چاہے تو اس کے لیے نیا نکاح کرنا ہوگا، رجوع کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ تو طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ نئے نکاح کے ذریعے سے واپسی ہوتی ہے، رجوع کرنے کے ذریعے سے واپسی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں عدت کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں عدت بھی نہ کریں، بغیر عدت کے چل جائے گا، لیکن کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ عورت اپنے آپ کو اختیار کر لے تو یہ ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ وَإِن قَالَ، اور اگر شوہر دعویٰ کرے، وَإِن قَالَ، اگر شوہر کہے کہ میں نے اس کو سال کے اندر چھو لیا تھا، اس سے صحبت کر لی تھی سال میں ہی، ان کان صیبۃ فالقول قولہ مع یمینہ، اور اگر عورت صیبہ ہو تو مرد کی بات معتبر ہوگی اس کی قسم کے ساتھ، یعنی اگر عورت پہلے سے شادی شدہ ہو اور دوبارہ وہ کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں آئی اور وہ تب وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسا شخص ہے اور نامرد ہے، تو اس صورت میں مرد سے قسم لی جائے گی اور قسم کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر عورت صیبہ ہو تو بات مرد کی معتبر ہوگی قسم کے ساتھ۔ وَإِن كَانَتْ بِكْرًا نظر الیہ النساء، اور اگر عورت باکرہ ہو تو عورتیں اس کو دیکھیں گی، اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، پہلی مرتبہ ہی وہ کسی کے نکاح میں آئی ہو، تو اس میں عورتوں کو جو ہے اختیار دیا جائے گا، اور وہ غور و فکر کریں گی اور وہ دیکھیں گی کہ صحبت کے جانے سے پہلے عورت کی کیا حالت ہوتی ہے اور صحبت کے بعد کیا معاملات، کیا تبدیلی ہوتی ہے، ان سب چیزوں میں غور و فکر کریں گی اور دیکھیں گی، کہتے ہیں۔ اور اگر وہ عورت باکرہ ہو تو عورتیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں گی، بس اگر عورتیں کہیں کہ باکرہ ہے تو اس کو اختیار دیا جائے گا، بعدما تحلف باللہ، اس کو اللہ کی قسم کھلانے کے بعد کہ مرد نے اس کو نہیں چھوا ہے، تو پہلے اس سے قسم لی جائے گی، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا۔ وَإِن قُلْنَا، اور اگر وہ کہیں یہ صیبٌ، یہ صیبہ ہے، تو بات مرد کی معتبر ہوگی قسم کے ساتھ کہ میں نے اس کو چھوا ہے، تو یہ بات جو ہے مرد کی قسم کے ساتھ جو مان لی جائے گی۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام جمہور فقہاء کا قول ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم سے بتلایا امام مالک نے، فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا مجبر نے سعید بن مسیب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور اس کو جنون ہو یا کوئی مصیبت ہو، کوئی مصیبت ہو تو عورت کو اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے تو جدا ہو جائے، اگر چاہے انشاء قررت، اگر چاہے تو ٹھہری رہے، اور انشاء فارقت، اگر چاہے تو جدا ہو جائے۔ تو یہ تو سعید بن مسیب کا فتویٰ تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عورت کو اگر مرد کو جنون ہو، کوئی بیماری ہو،
اسی طرح سے کوئی بھی سخت قسم کی بیماری ہو تو عورت کو اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے تو اس کے ساتھ رہے گا، چاہے تو جدا ہو جائے۔ لیکن امام محمد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ مصیبت سے، پریشانی سے کوئی عام پریشانی مراد نہیں ہے، بلکہ ایسی پریشانی مراد ہے کہ جو ٹھیک نہ ہو سکتی ہو، کہ جس کو برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس کو عورت برداشت عام طور پر نہ کر پاتی ہو۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہو کہ جس کو برداشت نہ کیا جا سکتا ہو تو عورت کو اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے تو ٹھہری رہے، اگر چاہے تو جدا ہو جائے۔ وَإِلَّا لَا خِيَارَ لَهَا، ورنہ تو عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایسی بیماری ہے جو تھوڑی موڑی ہوتی ہے، جس کو عام طور پر عورتیں برداشت کر لیتی ہیں، ایسی بیماری اگر ہے تو عورت کو اختیار نہیں دیا جائے گا۔ ہاں البتہ مرد اگر عنین ہے یا مجبوب ہے، عنین سے مراد ایسا شخص جو صحبت پر قادر نہ ہو، نامرد ہو، اور مجبوب سے مراد وہ ہے کہ جس کا ذکر کاٹ دیا گیا ہو اس طرح سے، تو ایسے شخص کو کیا ہے، تو عنین کہتے ہیں جو نامرد ہو اور اس سے علاج کے بعد وطی کر سکتا ہو، اور مجبوب کہتے ہیں جو بالکل ہی وطی پر قادر ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں اختیار دیا جائے گا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری بیماریاں ہیں تو اس میں عورت کو جب اختیار دیا جائے گا جب کہ وہ ناقابل برداشت بیماری ہو۔ جی آگے سمجھ میں نہیں؟ جی پڑھیں۔ باب الفکر تستعمل في نفسها. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن الفضل ابن الفضل النافع بن جبير عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها فالبكر تستأمر في نفسها وإذنها كلماتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وذات الأبي وغير الأبي في ذلك سواء. أخبرنا مالك أخبرنا قيس بن ربيع الأسدي ونبذ الكريم الجزري عن سيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن الأبكار في أنفسهن ذوات الأب وغير الأب. قال محمد وفي هذا نأخذ. باب البکری تستعمر فی نفسها، اس باکرہ کا بیان کہ اس کے بارے میں اسے اجازت چاہی جائے گی، اسے مشورہ کیا جائے گا یا رائے لی جائے گی۔ باکرہ کا بیان کہ اس کے بارے میں اسے رائے لی جائے گی۔ یہاں مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ عورت اگر سمجھدار ہے، بالغہ ہے، تو اپنا نکاح خود کر سکتی ہے اور وہ اپنے نکاح کی زیادہ حقدار ہے۔ اور البتہ اگر عورت سیبہ ہو، یعنی کہ پہلے سے اس کی شادی ہو چکی ہو، کہیں پر دوسری اس کی شادی کی جا رہی ہو، تو اس کی صریح اجازت معتبر ہوگی، اور جب صاف اجازت دے گی تو اس کا نکاح کیا جائے گا۔ اور اگر وہ خاموشی اختیار کرتی ہے تو اس کی یہ رضامندی شمار نہیں ہوگی۔ جبکہ عورت اگر باکرہ ہے، اس کا پہلے کہیں نکاح نہیں ہوا ہے، تو پھر اس کے بارے میں رائے طلب کی جائے گی اور اجازت لی جائے گی۔ اگر وہ خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی ہی اجازت شمار کی جائے گی۔ تو یہاں پر جو آیا ہے الائم احق بنفسها من ولیہا،ائم سے مراد وہ عورت ہوتی ہے جس کا کوئی شوہر نہ ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور پہلے شادی شدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی آئم سے مراد ہے کہ نکاح کرنے والی عورت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اور پہلے سے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، یعنی طلاق شدہ ہو، تو دونوں صورتوں میں سب کو شامل ہے۔ لیکن یہاں پر مراد احناف کے یہاں آئم سے مراد بالغہ ہے،
اور بالغہ کی پھر 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک سیبہ اور ایک باکرہ۔ تو سیبہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اور جب اس سے اجازت طلب کی جائے گی تو اس کی اجازت جب اسے اجازت دی جائے گی تو اس کی اجازت صریح ہونی ضروری ہے، وہ صراحت کے طور پر اجازت دے گی۔ اور جب کہ باکرہ سے جب اجازت لی جائے گی تو وہ خاموش اگر رہ جائے تو اس کی خاموشی ہی یہ اجازت بن جائے گی۔ اصل میں یہاں پر حضرت جی جی عرض جو ہے کہ جو پہلے جس سے شادی کی ہوگی اب دوسرا نکاح ہے جی تو اس میں اس کو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں ضروری یا اس کی خاموشی ٹھیک ہے؟ نہیں، خاموشی نہیں، اس کی خاموشی معتبر نہیں ہوگی، مطلب خاموشی اس کی ہوگی جس کا پہلا نکاح ہو۔ جس کا پہلا نکاح، ہاں، کیونکہ جی پہلے نکاح میں عورت کو زیادہ شرم ہوتی ہے تو جواب نہیں دے پاتی ہے، لیکن جب نکاح ایک بار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ جو حیا ہوتی ہے، وہ شرم وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر شرعی اجازت ضروری ہوگی اس کی۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم کو بتلایا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں ہم کو بتلایا عبداللہ بن فضل نے نافع بن جبیر کے حوالے سے، انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے والی عورت اپنی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے۔ تو یہاں آئم سے مراد ہم ترجمہ کریں گے کہ نکاح کرنے والی عورت جو نکاح کرنا چاہتی ہو، تو نکاح کرنے والی عورت اپنے آپ کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے، اور باقرہ سے اس کے بارے میں رائے لی جائے گی، اور اس کی خاموشی، اس کی اجازت اس کا خاموش رہ جانا ہے۔ اگر عورت خاموش رہ جائے جبکہ باقرہ ہو تو اس کی خاموشی ہی اجازت ہوگی۔ امام محمد فرماتے ہیں اسی کو ہم لیتے ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول ہے، اور باپ والی اور غیر باپ والی اس میں برابر ہے، یعنی جو اجازت لینے والا چاہے باپ ہو یا کوئی چچا ہو یا کوئی دوسرا ولی ہو، تو اس میں سب کی اجازت برابر ہے۔ تو اگر باقرہ ہے تو اس کا خاموش رہنا اجازت ہوگا، اور سیبہ سے چاہے باپ اجازت لے یا باپ کے علاوہ کوئی دوسرا اجازت لے تو اس کا جو ہے صریح جواب دینا ہی ضروری ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا قیس بن ربیع اسدی نے عبد الکریم جزری کے حوالے سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقرہ عورتوں سے ان کے بارے میں اجازت لی جائے گی، باپ والی ہوں یا بغیر باپ والی۔ امام محمد فرماتے ہیں اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ بس اتنا رہنے دیجیے، کچھ معلوم کرنا ہو تو کر لیجیے۔ یہ آگے باقی کون